السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سرور، آپ دیکھ رہے ہیں سرور اسلامک ریئیکشن۔ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نماز میں کتنے شرائط ہیں، نماز کے لیے کیا کیا ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ نماز کے علاوہ بھی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں، ایسے ہی جیسے کسی کام کے لیے شرائط ہوتے ہیں اسی طرح سے نماز کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ نماز اسٹارٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ شرائط کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ فرینڈز، جانیں گے اسی ویڈیو میں کہ نماز کے کتنے شرائط ہیں اور کیا کیا شرائط ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ فرینڈز، ویڈیو پورا دیکھیں جس سے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ شرط کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو آپ نہیں اپناتے ہیں تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو بعد کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو آپ نہیں اپنائیں گے تو نماز شروع ہوگی یا نہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ شرط وہ چیز ہے کہ اگر آپ اس کو عمل میں نہیں لاتے ہیں تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، چہ جائے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اس پر ہم بات کریں، آپ کی نماز ہی نہیں شروع ہوگی۔ جی ہاں، تو جان لیجئے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اپنانا سخت ضروری ہے ورنہ ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ نمبر 1، طہارت یعنی پاکی۔ آپ کی باڈی کا پاک ہونا، آپ کے جسم کا پاک ہونا، آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ان کا خیال نہیں ہے تو مطلب یہ کہ آپ کی نماز ہی نہیں شروع ہوگی۔ تو پہلی چیز طہارت، آپ کی باڈی، آپ کے کپڑے اور آپ جس پر نماز پڑھ رہے ہیں اس چیز کا پاک ہونا۔ نمبر 2، ستر عورت۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ جو ہے یہ ستر عورت ہے۔ اتنے حصے کو تو چھپانا شرط ہے اور اس کے علاوہ جو اور حصہ ہے وہ آگے اور مسائل میں آتے ہیں، لیکن اتنے حصے کو چھپانا یہ شرط ہے۔ اب عورت کے لیے حکم ہے کہ عورت دونوں پاؤں کی جو یہ ہتھیلیاں ہوتی ہیں، دونوں پیر کی ہتھیلیاں، دونوں پاؤں کے پنجے اور یہ چہرہ، ان 5 چیزوں کو چھوڑ کر اس کے پورے جسم کو چھپانا یہ ضروری ہوتا ہے، یعنی ستر عورت کو بھی، ستر عورت کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اپنی شرمگاہ کو چھپانا یہ سخت ضروری ہے۔ نمبر 3، استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اب ہمارے ہندوستان کی طرف سے جو قبلہ ہے وہ پچھم کی طرف ہے، ویسٹ، پچھم کی طرف ہے، ٹھیک ہے؟ تو پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی ادھر ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ نمبر 4، وقت یعنی وقت کا شروع ہونا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ایگزامپل لے لیجئے کہ 12:55 سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور 4:15 تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ تو اب اس بیچ میں آپ ظہر کا وقت کہیں گے، اس حصے کو ظہر کا وقت کہیں گے۔ اب اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں ظہر پڑھنا یہ گنجائش نہیں ہے، یا وقت سے پہلے ہی پڑھ لینا، جیسے 12:55 پہ شروع ہو رہا ہے، آپ کوئی 12:30 ہی بجے ظہر پڑھنے لگے تو ظہر کی نماز نہیں ہوگی، شروع ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے۔ تو وقت کا ہونا بھی یہ ضروری ہے، شرط ہے۔ نمبر 5، نیت یعنی جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں اس کی نیت آپ کے دل میں ہونی چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اگر زبان سے نیت کر لیتے ہیں تو یہ اور اچھا ہے، اور نہیں کرتے ہیں زبان سے نیت تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دراصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل سے ارادہ کر لیا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، بس یہی نیت آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر نیت ہی نہیں کی ہے، بس ایسے ہی ہاتھ اٹھا کر باندھ لیے اور شروع کر لیے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ نیت ضروری ہے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔
नंबर 6 तकबीर तहरीमा यानी नमाज को अल्लाह अकबर कहकर शुरू करना, ये भी ज़रूरी है। तो ये 6 चीज़ें हैं कि जो नमाज के लिए शर्त है, यानी अगर इन 6 चीज़ों का आप ख्याल नहीं करते हैं तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी, यानी नमाज के अंदर आप दाखिल ही नहीं हो पाएंगे। तो पहले इन 6 चीज़ों को आप अपनाएं, उसके बाद में फिर नमाज पढ़ने की शुरुआत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि नमाज के क्या क्या शराइत हैं और क्या क्या रूल है नमाज स्टार्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, हमें सभी रूल और रेगुलेशन फॉलो करनी चाहिए जो नमाज के लिए होते हैं, यानी कि जो नमाज में शराइत होते हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए और हमें उनको जानना भी चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।